دوران لیکچر سونیا آج کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے وہ بظاہر لیکچر سن رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ایک اور فکر میں الجھا ہوا تھا۔ چالان فارم کا مسئلہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ صبح سے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ابھی تک اس کا چالان فارم کیوں نہیں آیا، جبکہ کل اس کی آخری تاریخ تھی۔ اس نے کئی بار کلرک آفس سے معلومات لینے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سر اسفم وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے، لیکن سونیا کی توجہ اس کی طرف کم اور اپنے مسئلے پر زیادہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی سہیلی نادیہ کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا، اف، یہ لیکچر کب ختم ہوگا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ نادیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھ کر پوچھا تو سونیا بولی، چالان فارم ابھی تک نہیں آیا اور کل آخری تاریخ ہے۔ اگر آج فارم جمع نہ ہوا تو مسئلہ بن جائے گا۔ مجھے آج کلرک کے آفس جانا پڑے گا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ نادیہ نے سر ہلاتے ہی معذرت کی۔ نہیں یار، اگلا پیریڈ بہت ضروری ہے اور مجھے آج لائبریری سے کتاب بھی ایشو کروانی ہے۔ سونیا نے تھوڑا مایوس ہو کر کہا، ٹھیک ہے، پھر چھٹی کے وقت ملتے ہیں۔ اگر میں دیر سے آئی تو پلیز وین میں میری سیٹ رکھ دینا۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں، فکر مت کرو، میں تمہاری سیٹ محفوظ رکھوں گی۔ لیکچر ختم ہونے کے فوراً بعد سونیا نے جلدی سے بکس اپنے بیگ میں ڈالی اور سر سے اجازت لے کر کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ اسے جلدی تھی کہ کسی طرح کلرک آفس جا کر اپنا چالان فارم حاصل کر لے، تاکہ کل کسی پریشانی میں نہ ہو۔ جیسے ہی وہ کالج کے مرکزی ہال میں پہنچی، اسے کالج کے گارڈ نے آواز دی تو وہ رک گئی۔ تو گارڈ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آپ سونیا ہیں؟ آپ کا چالان فارم جمع ہوا؟ سونیا نے اس کے اس طرح سے دیکھنے پر گڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی میں سونیا ہوں، فارم نہیں ملا مجھے، اسی کلرک کے آفس جا رہی ہوں۔ گارڈ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سنجیدگی سے کہا، آپ کو کلرک آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں۔ تو سونیا نے تھوڑا چونک کر گارڈ کی طرف دیکھا۔ اسے گارڈ کی یہ بات کچھ عجیب لگی، لیکن اس نے سوچا شاید گارڈ کو انتظامیہ کی جانب سے کوئی انسٹرکشن ملی ہوں گی، تبھی تو وہ اتنی انکوائری والے انداز میں اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ دل کو جواب دیتے ہوئے گارڈ کے ساتھ چل پڑی، لیکن وہ ایک دم چونکی۔ گارڈ اسے کالج کے پچھلے حصے کی طرف لے کر جا رہا تھا، جہاں عام طور پر طلباء کا زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ راستے میں اسے کچھ غیر معمولی سا احساس ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے دل کو پھر سے تسلی دی کہ شاید زیادہ سوچ ہی رہی ہے۔ اچانک گارڈ اسے ایک سنسان راستے سے لے جا کر ایک جگہ رکا اور کہا، آپ یہاں انتظار کریں، میں ابھی آپ کا مسئلہ حل کر کے آتا ہوں۔ سونیا کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ آ گیا اور پھر اسے ہال میں بنے ایک روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، آپ یہ فائل اندر لے جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی، گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ اس ہال میں گاڑیاں پارک کی جاتی تھیں، لیکن یہ اس وقت انتہائی ویران سا لگ رہا تھا۔ اضطراری انداز میں اپنی انگلیاں چٹکا کر سوچنے لگی کہ آخر گارڈ اسے یہاں چھوڑ کر کہاں چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سونیا کو اچانک ہال کی طرف آنے والے قدموں کی واضح آوازیں سنائی دینے لگی، اور یہ قدموں کی آواز ایسی تھی جیسے ایک سے دو لوگ ہوں۔ وہ ذرا سی ڈر گئی تھی۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو نادیہ اور باقی لڑکیاں سونیا کا انتظار کر رہی تھیں۔ وین میں اس کی سیٹ خالی تھی اور نادیہ نے خاص طور پر سیٹ محفوظ کر رکھی تھی۔ کچھ لڑکیاں اس سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن نادیہ نے اس سے بار بار الجھ پڑتی، یہ سیٹ سونیا کی ہے، وہ بھی آتی ہوگی۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور سونیا نہ آئی تو نادیہ کو فکر لاحق ہونے لگی۔ وین کے ڈرائیور نے اسے کہا، بیٹا جا کر سونیا کا پتہ کرو، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ تو نادیہ فوراً وین سے اتری اور کالج کے اندر بھاگی۔ اس نے کالج کے مختلف حصوں میں جا کر سونیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر جگہ چکر لگانا شروع کیا، لائبریری پر، کیفے پر، حتیٰ کہ کالج کے باغیچے تک میں گئی، لیکن اسے کہیں بھی سونیا نظر نہ آئی۔ وہ کلرک آفس میں بھی گئی اور پوچھا کہ آیا سونیا وہاں آئی تھی یا نہیں، لیکن کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ تو اب اس کی پریشانی بڑھنے لگی تھی، وہ بیگ چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ وہ یہ بات سوچتے سوچتے کالج سے باہر آ گئی اور وین میں آ کر چپکے سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وین کا ڈرائیور اس کے پاس آیا اور بولا، سونیا کہاں ہے؟ تو اس سوال پر جہاں ڈرائیور نادیہ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں پر وین کی تمام لڑکیاں نادیہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تو وہ مزید نروس ہو گئی اور پھر پریشانی سے بولی، انکل اندر تو نہیں ہے؟ تو پھر کہاں ہے؟ کہیں گھر تو نہیں چلی گئی؟ تو نادیہ نے اپنی گود میں رکھے اس کے بیگ کی طرف دیکھا اور پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر وہ گھر جاتی تو اپنا بیگ کلاس میں چھوڑ کر نہ جاتی، یہ اسی کا بیگ ہے۔ تو اب ڈرائیور انکل پریشانی سے سر ہاتھ پر رکھ کر بولے، آج کی لڑکیاں بہت ہی غیر ذمہ دار ہیں، اب کیا کروں، انتظار کروں یا جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر بچیوں کے والدین کہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری سے بچوں کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، اب انہیں کون سمجھائے کہ ان کی تو اپنی بیٹیاں انتہائی غیر ذمہ دار ہیں۔
वैन ड्राइवर इंतहाई गुस्से से बोला तो नाजिया मजीद परेशान होगी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी कि सोनिया बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है, बल्कि छुट्टी होने के बाद तो वो कभी भी कॉलेज के अंदर गैर जरूरी तौर पर नहीं रुकी, बल्कि उनसे भी पहले गेट पर खड़ी होती थी और सबसे पहले वैन में सवार होती थी। आखिर बिना बताए वो कहाँ जा सकती है? बार बार इस सवाल के आगे नाजिया का जहन माफ होने लगता था। अचानक वैन की लड़कियों ने शोर करना शुरू कर दिया कि सोनिया की वजह से हम लेट हो रहे हैं, हमने एकेडमी भी जाना होता है, लिहाजा हमें घर छोड़कर आए। तो ड्राइवर ने नाजिया की तरफ देखा। अब आप देख लें कि आपकी दोस्त अब तक नहीं आई, पूरा आधा घंटा हो गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता, उसके वालिदैन को बता दीजिएगा। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गाड़ी से स्टार्ट कर दी। लड़कियां एक एक करके अपने अपने घरों को उतरने लगी। नाजिया भी जब घर पहुंची तो शदीद परेशान थी। उसकी वालिदा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और पूछा, सब खैरियत है? क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा, अम्मी मुझे प्लीज़ अपना मोबाइल दें। तो उसकी अम्मी ने खफगी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस आते साथ ही मोबाइल पकड़ लिया करो, कोई और काम नहीं होता तुम्हारा? तो वो एकदम से बेजार से लहजे में बोली, अम्मी खुदा का वास्ता है, कभी तो इन बातों से निकल जाया करें। मैं पहले ही सोनिया की वजह से बेहद परेशान हूँ, मुझे मोबाइल दें, मैंने उनके वालिदैन को कॉल करनी है। तो उसकी अम्मी ने हैरानगी से नाजिया की तरफ देखा। क्या हुआ सोनिया को? उसकी अम्मी एकदम परेशान होकर बोली, यही तो पता नहीं चल रहा कि उसके साथ क्या हुआ, खुदा खैर करे, कैसी दिल दहला देने वाली बातें कर रही हो। तो नाजिया एकदम से परेशान होकर सोफे पर बैठ गई। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी या नहीं? मेरा तो दिल बोल रहा है, मैं खुद 3 बेटियों की माँ हूँ, खुदा खैर करे, बस कुछ पता होगा तो मैं आपको बताऊंगी ना। क्लास से सोनिया अपने चालान फॉर्म का पता करने के लिए बाहर निकली थी, फिर लौटकर क्लास में नहीं आई। मैं काफ़ी देर उसका क्लास में इंतज़ार करती रही, फिर उसका बैग लेकर कॉलेज से बाहर आ गई। मैं मज़ीद उसका इंतज़ार करती, लेकिन वैन आ चुकी थी। ड्राइवर अंकल बहुत ही ताउन करने वाले इंसान हैं, वो तकरीबन आधा घंटा सोनिया के इंतज़ार में खड़े रहे। इतना कौन रुकता है, ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो रुक गए थे। अब मैं उनके घर फ़ोन करके मालूम करना चाहती हूँ कि सोनिया कहीं घर तो नहीं आ गई। ये तुम कैसी बात कर रही हो? उसकी वालिदा दिल पर हाथ रखकर उसके करीब ही बैठ गई। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, अम्मी कि वो बैग कॉलेज में छोड़कर कैसे जा सकती है? उसका तो घर भी कॉलेज से काफ़ी दूर है और वो तो इतनी डरपोक है कि अकेले जाने का तो सोच भी नहीं सकती। उसकी अम्मी खौफजदा नज़रों से उसकी तरफ देखकर बोली, अरे तू उसके घर कॉल कर, उसके वालिदैन से पूछ, क्या खबर वो आए हों और उसे लेकर चले गए हो। वो एकदम नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, अगर उसके घर से भी कोई आता, अम्मी वो अपना बैग क्यों छोड़कर जाती? दोनों माँ बेटी की नज़रें सोनिया के बैग की तरफ गई तो परेशानी उन दोनों माँ बेटी के चेहरों से झलकने लगी। अच्छा तुम उसके घर कॉल तो करो, कुछ तो पता चले क्या मामला है। वो फौरन उठी, अपना मोबाइल लाकर जो ही नाजिया को दिया, एकदम स्क्रीन पर सोनिया के घर का नंबर चमकने लगा। उसने घबराकर अम्मी की तरफ देखा और लरजते हुए हाथों के साथ उसने कॉल अटेंड की। तो दूसरी तरफ सोनिया की वालिदा मौजूद थी। उन्होंने सलाम दुआ के बाद नाजिया से पूछा, क्या वो घर आ गई है? तो सोनिया ने हकलाते हुए कहा, जी बस मैं अभी ही पहुंची हूँ। तो क्या सोनिया तुम्हारे साथ है? उसने एकदम से कहा, नहीं अंकल, वो तो मेरे साथ नहीं है। तो फिर अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? क्या आपको लेने के लिए आपके पेरेंट्स आए थे? तो नाजिया ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं तो वैन में आई हूँ। अगर आप वैन में आई हो तो फिर सोनिया कहाँ गई है? वो क्यों अब तक घर नहीं पहुंची? तो नाजिया ने थूक निकलते हुए आहिस्ता से कहा, अंकल सोनिया का कुछ पता नहीं है, उसका बैग तो मेरे पास है। तो उसके वालिद की एकदम बौखलाते हुए आवाज़ आई, क्या मतलब है आपका? सोनिया का बैग आपके पास है, वो खुद कहाँ है? तो नाजिया गड़बड़ाते हुए बोली, अंकल यही तो मुझे पता नहीं कि वो खुद कहाँ है। वो क्लास के दौरान अपना चालान फॉर्म मालूम करने के लिए उठी थी, फिर वापस लौटकर क्लास में नहीं आई। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, बल्कि वैन ड्राइवर भी उसकी वजह से आधा घंटा कॉलेज के पास रुके रहे। तो उसके वालिद इंतहाई परेशान हो गए। क्या उसने कहीं जाने की बात की थी? नाजिया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं अंकल, हम दोनों साथ साथ में होती हैं, कहीं जाना भी हो तो वो मुझे साथ लेकर जाती है। बस मैं आज उसके साथ नहीं गई क्योंकि मुझे अपनी एक बुक इशू करवानी थी। आपने कॉलेज के गार्ड से नहीं पूछा कहीं उसने सोनिया को बाहर निकलता हुआ देखा हो? अंकल उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, और वैसे हमारे कॉलेज में तो बहुत सख्ती होती है, छुट्टी से पहले किसी भी लड़की को कॉलेज से बाहर जाने के कतई इजाज़त नहीं होती। तो जब वो कॉलेज से बाहर नहीं आई तो कॉलेज के अंदर से क्या उसे जिन भूत ले गए हैं? कमाल की बात नहीं है। अब उसके वालिद के लब लहजे में हल्का सा गुस्सा छलकने लगा।
وہ ان کی کنڈیشن سمجھ رہی تھی لیکن بے بس تھی اور ان کے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا اس وقت کالج اسٹاف موجود ہوگا؟ وہاں کال کی جا سکتی ہے؟ تو نازیہ نے آہستہ سے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی انکل، آپ فون کر کے پتہ کر لیں۔ میرا خیال ہے فون کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، مجھے خود کالج جانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولے، کیا سونیا کا بیگ آپ کے پاس ہے؟ تو نازیہ نے کہا، جی، اس کا بیگ میں اپنے ساتھ ہی لائی ہوں۔ اس کا بیگ چیک کرو، خاص طور پر ڈائری، کہ کہیں اس نے کوئی نوٹ وغیرہ تو نہیں لکھا۔ یہ بات کرتے کرتے نازیہ کو سونیا کے والد کا لب و لہجہ لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جی انکل، آپ فون بند کریں، میں اس کا بیگ چیک کرتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں فون نہیں بند کرتا، آپ اس کا بیگ چیک کریں، میں لائن پر موجود ہوں، پھر مجھے بتائیں۔ تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نازیہ نے سونیا کا بیگ کھولا اور اس کی تمام کتابیں کاپیاں چیک کرنے کے بعد اس نے ڈائری دیکھی جس پر کوئی ایسا نوٹ نہیں لکھا تھا کہ جسے پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نازیہ نے ساری تسلی کرنے کے بعد سونیا کے والد کو بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کے والد نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی کالج جاتا ہوں، واپسی پر آپ کے گھر کا چکر لگا لوں گا۔ انہوں نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ تو نازیہ رونے لگی۔ کالج کا راستہ زیادہ دور نہیں تھا لیکن سونیا کے والدین کے لیے یہ لمحہ ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات تو کر رہے تھے لیکن ذہن میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ سونیا کہاں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ گاڑی کی رفتار تیز تھی لیکن دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں کالج پہنچے۔ ان کے دل میں خدشات کا طوفان برپا تھا۔ پہلے تو انہوں نے خود کو تسلی دی کہ شاید سونیا کسی ضروری کام میں الجھ گئی ہوگی، اپنے کسی دوست کے ساتھ وقت گزار رہی ہوگی۔ کالج پہنچ کر والد نے گارڈ سے سونیا کے بارے میں پوچھا تو گارڈ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس نے کالج ٹائم میں کسی بھی لڑکی کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اور اب چھٹی ہو جانے کے بعد کالج کے اندر کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ اب وہ کالج بند کر رہا ہے۔ تو سونیا کے والدین مزید پریشان ہو گئے۔ پھر وہ کالج کے پرنسپل سے بھی ملے۔ پرنسپل صاحب نے انہیں دیکھا تو فوراً ان سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سونیا کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ سونیا کے والد نے جلدی سے بتایا کہ سونیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی اور وہ جاننا چاہتے کہ وہ کالج میں موجود ہے یا نہیں۔ پرنسپل صاحب نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اسے سونیا کے بارے میں پوچھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد سیکرٹری واپس آئی اور بتایا کہ سونیا نے صبح کالج آتے ہی دستخط کیے تھے لیکن اس کے بعد سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی۔ یہ سن کر سونیا کے والد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک ایک کر کے کالج کے عملے سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے لیکچرارز سے بھی پوچھا، اساتذہ سے بات کی، لیکن کوئی بھی سونیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سونیا کے والدین کی بے چینی اب گھبراہٹ میں بدل چکی تھی۔ سونیا کی والدہ جو گاڑی میں بیٹھی تھیں اب مزید انتظار نہ کر سکیں اور وہ بھی کالج کے اندر آئیں اور اپنے شوہر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، کیا سونیا ملی؟ لیکن ان کے شوہر خاموش تھے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب پرنسپل اور باقی عملہ بھی مدد نہ کر سکا تو سونیا کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن سونیا کے والد نے پہلے ایک اور کوشش کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے مجھے سونیا کی قریبی دوستوں سے پوچھنا چاہیے، شاید وہ ان کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے نازیہ کے علاوہ بھی اس کی کلاس فیلوز سے رابطے کیے۔ سوائے ایک لڑکی کے علاوہ باقی کلاس فیلوز نے کوئی کارآمد معلومات فراہم نہیں کی۔ اس لڑکی سے بس اتنا پتہ چلا کہ اس نے آخری بار سونیا کو کالج کے گارڈ کے ساتھ دیکھا تھا جب وہ کسی مسئلے کے بارے میں کلرک آفس جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی اسے کوئی علم نہیں۔ اب وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور رات ہونے کو تھی۔ سونیا کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ والدین کی حالت اب غیر ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کہاں جائیں۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے کالج میں تحقیقات کا آغاز شروع کر دیا۔ کالج کے عملے اور گارڈ سے پوچھ گچھ کی گئی لیکن اس کے پاس کوئی ٹھوس معلومات نہیں تھی۔ البتہ ایک لڑکی کی نشاندہی پر پولیس نے گارڈ کو طلب کیا تو اس نے بتایا کہ سونیا کو چالان کے بارے میں بس یقین دلایا تھا اس کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی مجھے معلوم نہیں ہے۔ پولیس نے کالج کے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے تاکہ سونیا کے آخری موومنٹ کا پتہ لگایا جا سکے لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ پولیس کے لیے ایک بڑی مشکل بن گئی تھی کیونکہ اب ان کے پاس کوئی واضح سراغ نہیں تھا کہ سونیا کہاں جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سونیا کے والدین کی حالت اب بدتر ہو چکی تھی۔ وہ ہر لمحہ بے چینی کے عالم میں تھے، دعا کرتے تھے کہ ان کی بیٹی صحیح سلامت مل جائے۔ ان کی تحقیقات جاری تھی لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ آدھا دن اور پوری رات گزر چکی تھی لیکن سونیا کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ والدین کی امیدیں دم توڑنے لگی اور وہ ہر لمحہ کسی معجزے کی دعا کرتے رہے۔ پولیس نے کالج کے ارد گرد کے علاقے کو سیل کر دیا لیکن پھر بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سونیا کے غم میں
اس کے والدین جاگتے رہے۔ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ ان کا ہر لمحہ اپنی بیٹی کی یاد میں گزر رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھے تھے اور بری طرح سے رو رہے تھے۔ ان کے دل میں بس یہ امید تھی کہ ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو، وہ زندہ ہو، جلد انہیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ صبح ہوتے ہی جب اچانک ان کا موبائل بجا تو سونیا کے والدین نے لپک کر کال اٹھائی تو کالج کی طرف سے اطلاع ملی کہ سونیا ہسپتال ہے۔ فوراً پہنچے تو یہ خبر سن کر ان کے والد کے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر تو؟ سونیا کی والدہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں کالج والے؟ تو کافی دیر تک تو سونیا کے والد بول ہی نہ پائے تو سونیا کی والدہ نے ان کے شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ میں پوچھ رہی ہوں، کیا کہا ہے کالج والوں نے؟ آپ بتائیے، کیوں نہیں بتا رہے؟ میری بیٹی زندہ تو ہے نا؟ انہوں نے خالی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سونیا ہاسپٹل میں ہے۔ سونیا کی والدہ نے فوراً اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہسپتال؟ سونیا وہاں کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ان کے شوہر جو اندر سے ٹوٹ چکے تھے بغیر جواب دیے کھڑے ہو گئے تو سونیا کی والدہ نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ تو ان کے شوہر خالی نظروں سے اپنی بیوی کو طرف دیکھنے لگے تو سونیا کی والدہ ضد ہو کر بولی، آخر انتظار کس بات کے؟ اب چلیں نا، گاڑی نکالیں، ہمیں فوراً ہسپتال پہنچنا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، میری بیٹی کی کوئی خبر تو آئی، بس اللہ اسے زندہ رکھے۔ تو سونیا کے والد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دعا کرو اللہ اس کی عزت بھی محفوظ رکھے۔ اپنے خاوند کی یہ بات سن کر انہیں ایسے لگا جیسے ان کے قدم بے جان ہو گئے۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں آنکھیں بند کر کے ڈھیروں دعائیں اپنی بیٹی کی سلامتی کی مانگ ڈالیں۔ وہ دونوں جب گاڑی میں بیٹھے تو انہیں لگا جیسے ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ بس ایک ہی سوال ان دونوں کے ذہنوں میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر ان کی بیٹی کالج سے ہاسپٹل کیسے پہنچ گئی؟ بار بار سونیا کی معصوم صورت ان کی نگاہوں میں گھومنے لگتی اور ذہن میں ہزاروں اندیشوں کے ناگ پھن پھیلائے انہیں ڈرانے لگتے۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ سونیا آئی سی یو میں ہے اور ابھی بے ہوش ہے، اور سن کر سونیا کی ماں کی حالت اور خراب ہو گئی۔ وہ بے چینی سے ہسپتال کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، وہ بے ہوش کیوں ہے، لیکن ڈاکٹر نے انہیں کوئی واضح جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ پولیس کیس ہے، جب تک پولیس یہاں موجود نہیں آتی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کالج کی طرف سے پرنسپل کی سیکریٹری بھی ہسپتال میں موجود ہے۔ سونیا کے والد جو اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھے، فوراً سیکریٹری کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، آپ کو سونیا کیسے اور کہاں سے ملی؟ تو سیکریٹری نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا، سونیا کالج کے اندر ہی تھی، ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی سونیا کی والدہ کو سکتہ سا ہو گیا، جبکہ والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کالج کے اندر ایک کمرے میں وہ کہاں کیسے بند ہو سکتی ہے؟ انہوں نے زور سے کہا۔ سیکریٹری نے گھبراتے ہوئے کہا، ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کمرے میں کیسے بند ہو گئی، ہم نے جب دروازہ کھولا تو وہ بے ہوش تھی۔ سونیا کے والد کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور دل میں ایک خوفناک شک سا جنم لے لیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہوا ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ معاملہ صرف ایک کمرے میں بند ہونے کا نہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سونیا بے ہوش تھی اور اصل ماجرا جاننے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی اور نہیں بتاتی۔ اس دوران سونیا کی والدہ نے ڈاکٹر سے بار بار پوچھا، میری بیٹی کی حالت کیسی ہے، اسے کب ہوش آئے گا؟ ڈاکٹرز نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ سونیا کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن پولیس کی غیر موجودگی میں وہ مزید کچھ نہیں بتا سکتے۔ یہ سن کر سونیا کے والد کا صبر ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہے، آپ اس کا علاج تو شروع کریں۔ ڈاکٹرز نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بنیادی ٹریٹمنٹ دے دیجیے، باقی پولیس کی موجودگی میں مزید پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ ایک حساس کیس ہے۔ اسی دوران پولیس بھی پہنچ گئی۔ پولیس افسران فوراً سونیا سے بیان لینا چاہتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل میں کیا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ ابھی سونیا بے ہوش ہے اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ والدین سے ضروری قانونی دستخط کروائے گئے، جس کے بعد ڈاکٹرز دوبارہ آئی سی یو میں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز جب واپس آئے تو ان کے چہروں پر شدید مایوسی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر سونیا کی والدہ کی جہاں دیدہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ان کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ ڈاکٹرز نے آہستگی سے ان کے قریب آ کر کہا، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی سونیا کے والدین کے لیے جیسے زمین آسمان ایک ہو گئے، ان کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ سونیا کی والدہ کا دل کانپنے لگا، وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور زور زور سے رونے لگی۔ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سونیا کے والد جو خود بھی ٹوٹ چکے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بھی اندر سے بکھر چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، دکھ
اور بے بسی کے جذبات ایک ساتھ تھے۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کیا اور کالج کی انتظامیہ سے دوبارہ تفتیش شروع کی۔ کالج گارڈز، عملہ اور دیگر تمام لوگوں سے سوالات کیے لیکن کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سونیا کالج کے اندر ہی کسی مجرمانہ حرکت کا شکار ہوئی تھی۔ پولیس نے کالج کے CCTV فوٹیجز چیک کیے لیکن کچھ خاص نہیں مل سکا کیونکہ جس کمرے سے سونیا ملی تھی اس کے باہر کیمروں کا انتظام نہیں تھا۔ اب پولیس کو اس بات پر شبہ تھا کہ یا تو کیمرے خود خراب کیے گئے ہیں یا پھر پہلے ہی خراب تھے، حالانکہ کالج میں لگے ہوئے دیگر کیمرے اپنا کام بالکل صحیح کر رہے تھے۔ تو پھر یہ وقوع جس کمرے میں ہوا اس کے باہر لگے ہوئے کیمروں نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، لیکن کوئی بھی صرف پولیس کے والوں کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اب وہ سونیا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے کیونکہ اس کے علاوہ سونیا کے معاملے میں انہیں اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد سونیا کو ہوش آیا لیکن وہ شدید صدمے کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں جو ہی اطلاع دی تو ان کے والدین فوراً اس کے کمرے میں گئے، لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ کر والدین سونیا سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے اور وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے سونیا نے اپنی امی کی آواز پہ مشکل آنکھیں کھولی۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، لیکن یوں ہی اس کی نظر اپنے والدین پر پڑی جو بستر کے قریب کھڑے تھے تو وہ یکدم چیخ پڑی۔ اس کے گلے سے ایک ٹوٹی ٹوٹی آواز نکلی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ سونیا بیٹی کیا ہوا؟ اس کے والدین تیزی سے دوڑ کر اس کے سراہنے پہنچے اور اس کی امی نے تیزی سے قریب آ کر اسے گلے لگا لیا، لیکن سونیا خود کو سنبھالنے کی بجائے اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سونیا کی چیخیں اسپتال کے کمرے میں گونجنے لگیں تو سونیا کی امی بے بس ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی جو خود بھی اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر گمگین تھے۔ بیٹا کچھ بولو، ہمیں بتا کیا ہوا؟ اس کے والدین نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا لیکن سونیا کی آواز جیسے گم ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ پھر وہ لگاتار چیخنے لگی تو ڈاکٹرز نے اسے قابو کرنے لگے۔ انہوں نے والدین کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ سونیا کے روتے ہوئے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے رونے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے والدین کو باہر جانے کا کہا تاکہ سونیا کو آرام مل سکے۔ والدین بے بس ہو کر باہر نکل گئے۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی کی زندگی اب کبھی ویسی نہیں رہے گی جیسی وہ تھی اور اس سوچ کے آتے ہی وہ بے آواز رونے لگے۔ پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے بیٹھ گئے جیسے وہ دونوں ہی اپنی بیٹی کے درد کو بانٹنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کے اہلکار اسپتال پہنچ گئے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی اور وہ جلدی سے سونیا کا بیان لینا چاہتے تھے تاکہ کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا جا سکے۔ ڈاکٹرز نے پولیس کو بتایا کہ سونیا کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے اور انہیں کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا۔ پولیس بوجھل قدموں کے ساتھ انتظار گاہ میں جا بیٹھے۔ وہ جانتے تھے کہ کیس کی حساسیت بہت زیادہ ہے اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں ہر لمحہ ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، کسی طرح مجرم کو پکڑنا اور انصاف دینا ہے۔ اسی دوران ہسپتال کے کونے میں کھڑے ایک شخص نے اپنے موبائل سے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر جھٹ پٹی خبر کے ساتھ ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ جیسے ہی یہ خبر باہر نکلی پورے شہر میں شور مچ گیا۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی رائے دینے لگے۔ کچھ سونیا کے لیے ہمدردی جتا رہے تھے تو کچھ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ سونیا کے والدین جو یہ سب دبانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بیٹی کا مستقبل تباہ نہ ہو، اس خبر کو دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سونیا کی امی کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ اپنے شوہر سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب ایک برا خواب ہو اور وہ جاگیں تو سب ٹھیک ہو چکا ہو، لیکن حقیقت بھیانک رویے میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر تکلیف، ندامت کا احساس نمایاں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا خاندان لوگوں کی نظروں میں آ گیا ہے اور اب وہ کبھی بھی باعزت زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ لوگ انہیں اور ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس واقعے کے ساتھ یاد رکھیں گے اور اس سوچ کے آتے ہی وہ اپنے آنسو ضبط کرنے لگے اور ضبط کرتے کرتے وہ بھی رو پڑے۔ سونیا اسپتال کے بستر پر تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ایک انجیکشن دیا تھا جس سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے اسپتال کے پرسکون کمرے میں سونیا کو ہوش آیا۔ ہلکی روشنی، مشینوں کی مدھم آوازیں اور اپنے والدین کی موجودگی نے اسے کچھ دیر کے لیے سنبھلنے کا موقع دیا اور اس کا سر بھاری تھا، جس میں درد کی شدت موجود تھی، لیکن اسے جیسے زندگی کا احساس واپس آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس سے والدین بستر کے قریب ہی کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سونیا کو ہوش میں آتے دیکھا وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا لیکن سونیا کا چہرہ سفید تھا،
جیسے خون اس کے جسم سے نچوڑ لیا گیا۔ اس کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت پیار بھری آواز میں کہا، بیٹا ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ اس دن کیا ہوا تھا، ہمیں وہ سب بتاؤ تاکہ ہم تمہارے اوپر ظلم کرنے والے کو سزا دلوا سکیں۔ سونیا نے اپنے والد کی آواز سن کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ آنکھوں میں اس کے سامنے اذیت بھرے مناظر اور خوفناک لمحے ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے۔ اس نے جھرجھری سے لے کر اپنی آنکھیں فوراً کھولی تو اپنے بالکل سامنے کھڑے اپنے والد کے چہرے پر نرماہٹ دیکھی، جن کا یہ روپ ان کے لیے بالکل ہی اجنبی تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے والد کو انتہائی سخت گیر انسان کے طور پر دیکھا تھا۔ سونیا کا دل خوف سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اسی خوف کے باعث وہ بچپن سے ہی اپنے والد کے سامنے بہت سی باتیں چھپاتی رہی تھی اور اس مشکل وقت میں بھی وہ اس خوف میں مبتلا تھی۔ اگر اس نے سچ بول دیا تو نہ جانے اس کے والد کا رد عمل کیا ہوگا، کتنا سخت ہوگا۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھی کہ اپنے والد پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں بتائے یا نہ بتائے کہ اچانک اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے کی طرف گئی، جو کمزور ضرور تھی لیکن ہمیشہ اس کی ڈھال بنی رہی تھی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے ایک خاموش تسلی تھی جسے صرف وہ محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سمجھایا کہ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے وہ کہہ دو، ابھی تمہارے والد بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں اور تمہیں سچ بولنا ہی ہوگا۔ سونیا نے ایک لمبی سانس لی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، ابو امی، یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ سب کئی ماہ سے چل رہا تھا، لیکن میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آپ کو کہا آپ مجھے کالج جانے سے روک دیں گے۔ سونیا نے روتے ہوئے کہا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی امی نے اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ اس کے والد خاموشی سے سر جھکائے اس کی بات سننے لگے۔ وہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد گہری سانس لیتے ہوئے پھر سے بولی، ہمارے کالج میں ایک لڑکا جو انتہائی بااثر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، کالج میں کھلے عام دنگے فساد کرتا، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا اور اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی۔ اس کے روزانہ کا معمول تھا کہ کچھ عرصے سے یہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار میرا راستہ روکا، مجھے چھیڑا۔ میں نے کئی بار یہ بات کالج کی انتظامیہ کو بھی بتائی، لیکن ظاہر ہے اتنے امیر کبیر باپ کے بیٹے کو لگام ڈالنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا مجھے ہی خاموش رہنے کا کہا جاتا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کسی طرح سے بھی اس کے دام میں نہیں رہی تو اس نے مجھے دوستی کی پیشکش کی، جو میں نے ٹھکرا دی اور اسے کہا کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، دوستیاں کرنے کے لیے نہیں۔ میرے دو ٹوک بات کرنے کے باوجود یہ میرے پیچھے نہیں ہٹا اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کرنے لگا۔ ہر روز ہر لمحہ اس کے خوف میں مبتلا رہتی تھی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر سختی آ گئی، اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں اور ان کی مٹھیاں بھیج گئیں، لیکن وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ سونیا نے بات جاری رکھی، میں نے کئی بار سوچا کہ آپ کو بتاؤں، لیکن مجھے ہمیشہ خوف تھا کہ آپ الٹا مجھے کالج سے نکال لیں گے۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، مجھے کالج چھوڑنا قبول نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ لڑکا دن بدن میری زندگی اجیرن کرتا جا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے سونیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کی ماں کے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھپک کر اسے حوصلہ دیا تو سونیا نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ پھر ایک دن جب میں کلاس میں جا رہی تھی تو اس نے میرا راستہ روکا اور مجھے اپنے ساتھ کینٹین چلنے کو کہا۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن جب چھٹی ہوئی میں اپنے بس اسٹاپ کے پاس کھڑی تھی کہ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تو مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا۔ میں وہاں سے ہٹ کر آگے جا کھڑی ہوئی تو اپنی گاڑی سے اتر کر اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے یقینی اور غصے سے میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آئندہ تم نے میرے ہاتھ کو پکڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، لیکن اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اس تھپڑ کا مزہ چکھا کر رہوں گا۔ تو جانے کیوں میں اس لمحے ڈر گئی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ سونیا کی یہاں تک بات سن کر اس کے والد کا چہرہ غصے سے شدت سے تمتمانے لگا۔ بظاہر وہ بالکل خاموش تھے، لیکن ان کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا مجھ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر کالج کی انتظامیہ اور اساتذہ سے کیا، لیکن چونکہ وہ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد کالج کو بڑی ڈونیشن دیتے تھے، اس لیے اسے صرف ہلکی سی سرزش کر کے چھوڑ دیا، کسی نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ بات کرتے کرتے سونیا کا گلا رند گیا اور وہ رونے لگی۔ اس کی ماں نے اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، لیکن سونیا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک گارڈ نے مجھے کہا کہ چالان فارم کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے کالج کے ایک ہال میں لے گیا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ سونیا کا جسم کانپنے لگا
وہ لمحہ اس کے لیے اتنا خوفناک تھا کہ اس کا دل دوبارہ تیز دھڑکنے لگا۔ کمرے میں وہی لڑکا تھا اور پھر اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ سونیا کی ماں کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے اس خوفناک تجزیے کو سن کر لرز کر رہ گئی تھی، جبکہ اس کے والد کے چہرے پر غصے کی ایک عجیب سی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ لڑکا اور گارڈ مجھے اسپتال لے کر آئے۔ پھر اچانک سونیا روتے ہوئے بولی، وہ لوگ بہت بااثر ہیں اور کبھی اس بات کو سامنے نہیں آنے دیں گے۔ لیکن سونیا کے والد کا غصہ اور عزم دیکھنے لائق تھا۔ بیٹا تم فکر مت کرو، میں ہر صورت میں تمہیں انصاف دلوا کر رہوں گا۔ انہوں نے سونیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو سونیا کو ایسے لگا جیسے اس کے زخمی دل کو مرہم لگا دی گئی ہو۔ سونیا کے والد جیسے ہی قانونی کارروائی کے لیے آگے بڑھے، کالج کی انتظامیہ اور اس لڑکے کے بااثر والد نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سونیا کے والد یہ کیس واپس لے لیں تاکہ کالج کی ساکھ اور اس لڑکے کا مستقبل محفوظ رہے۔ کالج انتظامیہ اور لڑکے کے والد دونوں جانتے تھے کہ یہ معاملہ میڈیا میں زور پکڑ چکا ہے اور اگر کیس عدالت تک پہنچ گیا تو یہ ان کی عزت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ ایک دن لڑکے کے والد نے سونیا کے والد سے ملاقات کی اور بڑی نرمی سے انہیں پیشکش کی تھی، ہم اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی نادانی کا شکار ہوا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ معاملہ زیادہ آگے بڑھے۔ اگر آپ چاہیں تو سونیا بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح عزت بھی بچ جائے گی اور معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا اس لحاظ سے سوچیں، اس میں ہم دونوں خاندانوں کا کتنا فائدہ ہے۔ سونیا کے والد کو یہ بات سن کر سخت غصہ آیا، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور لڑکے کے والد کو دیکھتے ہوئے بولے، میری بیٹی کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے دوبارہ اسی لڑکے کے حوالے کر دوں؟ آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ آپ نے یہ سوچ کیسے لیا کہ یہ معاملہ ہم اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ لڑکے کے والد نے انتہائی تحمل کے ساتھ سونیا کے والد کی بات سنی، لیکن اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو ہم آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں۔ جتنا پیسہ آپ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ سونیا کے والد نے اپنی مٹھی بھینچ لی اور سختی سے جواب دیا، بیٹی کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ غلط جگہ سودا کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں۔ یہ سن کر لڑکے کے والد کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، آپ نے یہ معاملہ ختم نہیں کیا تو پھر اس کے نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ سونیا کے والد نے ان کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف ہر حال میں لڑوں گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ سوچ لیں آپ کس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تو سونیا کے والد نے اس مغرور انسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی میری طرح ایک انسان ہیں، خدا نہیں، اور نہ ہی خدا بن کر مجھے ڈرانے کی کوشش کریں۔ جس خدا نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی یہ ساری اکڑ، آپ کا غرور خاک میں ملا سکتا ہے۔ سونیا کے والد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے قابل وکلاء کی ایک ٹیم سے رابطہ کیا اور کیس کو عدالت میں لے جانے کی تیاری کی۔ اس دوران انہیں اور وکلاء کو بار بار دھمکیاں دی جاتی رہیں، کالج انتظامیہ کی طرف سے بھی اور لڑکے کے بااثر خاندان کی طرف سے بھی۔ لیکن سونیا کے والد نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ پورا ملک ان کی حمایت کر رہا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلوا کر ہی دم لیں گے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت میں دونوں طرف سے بھرپور دلائل دیے گئے۔ سونیا کے وکیلوں نے مضبوط شواہد کے ساتھ عدالت کو بتایا کہ کس طرح سونیا کو کالج کے اندر نشانہ بنایا گیا تھا اور کس طرح انتظامیہ نے اس معاملے کو نظر انداز کیا تھا۔ دوسری طرف لڑکے کے وکلاء نے کوشش کی کہ معاملے کو دبایا جائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ اس دوران میڈیا میں یہ کیس زور پکڑتا گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی سونیا کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے ان کے والد کے عزم کی تعریف کی اور حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ سونیا کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس معاملے پر مختلف سماجی تنظیمیں بھی میدان میں آئیں اور انہوں نے سونیا کی حمایت کی۔ ہر روز عدالت کے باہر میڈیا کے جمع ہوتے اور کیس کی پیش رفت کو رپورٹ کرتے۔ سونیا کے والد نے میڈیا کے سامنے بھی اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی اپیل کی اور کہا، ہماری بیٹیوں کو اس طرح کے مجرموں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ کیس 1 سال تک چلتا رہا۔ ہر سماعت پر سونیا کے والد کو دھمکیاں ملتی رہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی لڑائی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر کار عدالت نے لڑکے کو قصوروار ٹھہرایا
और उसे जेल की सज़ा सुनाई। सोनिया के वालिद के चेहरे पर एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी का मुजरिम बिल आखिर इस लाखों के पीछे है। लड़के के वालिदैन की साख भी केस की वजह से बुरी तरह मुतासर हुई। वो अपने बेटे की हरकतों की वजह से बदनाम हो चुके थे और उनका नाम माशरे में रुसवाई के साथ लिया जाने लगा। केस जीतने के बाद मीडिया ने सोनिया के वालिद से इंटरव्यू लिया। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा, ये केस सिर्फ मेरी बेटी का नहीं था, ये हर उस बच्ची का केस था जो माशरे में जुल्म का शिकार होती है और अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। हमें अपने बेटियों पर एतमाद चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अक्सर वालिदैन इतने सख्त होते हैं कि उनकी बेटियां खौफ के मारे उनसे अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाती। यही वजह है कि वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं हर बाप से कहता हूँ कि अपनी बेटियों की इतनी सपोर्ट दें कि वो डर के बजाय आपके पास आएँ और अपनी तकलीफ़ आपसे बयान कर सकें। अगर मैंने अपनी बेटी को ना सुना तो आज ये केस शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। सोनिया के वालिदैन की मेहनत और इस्तकामत ने न सिर्फ उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया बल्कि पूरे मुल्क में एक मिसाल कायम की। इस केस ने माशरे में शऊर पैदा किया कि ऐसे मामलात को छुपाने की बजाय उन्हें सामने लाना और मुजरिमों को सज़ा दिलाना ज़रूरी है। सोनिया अब अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर से निकलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी और उसके वालिद ने अपने किरदार से साबित किया कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। ये कहानी एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो मुश्किल वक्त में अपने वालिदैन की सपोर्ट की मुतलाशी होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।